دوستو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی جلیل القدر پیغمبر تھے یا ولی تھے۔ وہ اللہ کے بہت ہی مقرب بندے تھے۔ ان کا کیا مقام تھا وہ شاید ہم نہ جان سکیں، لیکن انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ کسی عام شخص کی بات نہیں ہے۔ ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے کیا ہے، جن میں سے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ سورۃ کاف میں موجود ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین علیہ السلام کے تمام سفروں کی تفصیل بیان فرمائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس قدر طاقت، قوت، حکمت عطا فرمائی تھی۔ یہاں پر رسائی سے کیا مراد ہے اور کس طرح کی رسائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ٹائم کو بغیر ضائع کیے۔ دوستو اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ ذوالقرنین علیہ السلام ایک عام زمینی انسان تھے یا وہ اللہ تعالیٰ کے کسی پوشیدہ زندگی سے بھیجے ہوئے ایک طاقتور انسان تھے جن کی رسائی کی کوئی حد نہیں تھی۔ موجودہ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام اس زمین کے رہنے والے نہیں تھے۔ ان کے تمام سفر جو قرآن پاک میں بیان فرمائے گئے تھے وہ بھی زمینی نہیں ہیں، بلکہ وہ خلائی سفر ہے۔ ذوالقرنین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک میں بہت بڑے بادشاہ اور طاقتور انسان کے روپ میں پیش کیا ہے۔ ہر بار ان کے سفر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیے وہ سامان سفر کو درست کرنے اور سفر کرنے کے ہیں۔ ہم اس بات سے یہ تو تجیح لے سکتے ہیں کہ ذوالقرنین علیہ السلام کسی لشکر کے سپہ سالار تھے یا ان کے پاس کوئی ایسا لشکر تھا جس کا سامان درست کرنا پڑتا تھا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ زمین میں اتنے لمبے سفر نہیں ہو سکتے کہ جن کے لیے ہر بار سامان بنایا جائے اور پھر ہر سفر کا سامان بھی الگ الگ ہو۔ جس طرح قرآن کریم کے آیتوں سے ہمیں نشانیاں ملتی ہیں، اس پر مختلف تابعین اور اکابرین کا اجماع ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام زمینی آدمی نہیں تھے، بلکہ ہم ان کے وطن کے بارے میں بھی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پردے میں رکھا ہے اور اس کی وضاحت نہیں کی۔ ذوالقرنین علیہ السلام کے سب سے زیادہ تذکرہ یاجوج ماجوج کے ذکر کے ساتھ آتا ہے۔ دوستو یاجوج ماجوج کی سرزمین کی طرف سفر کرنے سے پہلے بھی ذوالقرنین علیہ السلام نے بہت سارے سفر کیے، جن میں سے ایک سفر کا حال آپ کو بتا دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر سورج یوں غروب ہوتا گویا کہ وہ کسی کیچڑ والی جگہ میں ڈوب رہا ہو۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ سورج ہمیں غروب ہوتا ہوا نظر تو آتا ہے، لیکن اصل میں وہ غروب نہیں ہوتا، لہذا سورج کا غروب ہوتے ہوئے نظر آنا وہ زمین کی گردشی حرکت کی وجہ سے ہے جو وہ اپنے آربٹ میں کرتی ہے۔ تو وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر سورج یوں ڈوبے جیسے وہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہو؟ کیچڑ والے چشمے سے مراد یہاں پر دلدل ہے کہ جس میں کوئی بھی چیز خواہ وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو بچ نہیں سکتی اور وہ ڈوب جاتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیچڑ والا چشمہ آخر کیسے اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پورے سورج کو ہی اپنے اندر ڈبو لے۔ دوستو یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ کائنات میں مختلف جگہوں پر بلیک ہولز موجود ہیں۔ یہ بلیک ہول دراصل پرانے سیاروں کی باقیات ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی بھی سیارہ بلیک ہولز کے قریب سے بھی گزرے تو بلیک ہول اس کو نگل جاتا ہے۔ کوئی بھی ستارہ کس قدر طاقتور کیوں نہ ہو کسی بھی بلیک ہول سے بچ نہیں سکتا۔ تو یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ڈوبنے سے مراد ہمارے سورج کی نہیں لی، بلکہ کسی اور سیارے کو بلیک ہول میں ڈوبتے ہوئے ذوالقرنین علیہ السلام کو دکھایا۔ یعنی ذوالقرنین علیہ السلام کسی ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر کوئی سیارہ بلیک ہول کے اندر ڈوب رہا تھا۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام زمینی آدمی نہیں تھے اور ان کا لشکر ایسا لشکر نہیں تھا جس کا سامان درست کرنا پڑتا ہوگا۔ دوستو سامان درست کرنے سے مراد یہاں پر وہ تیاریاں ہیں جو ذوالقرنین علیہ السلام کسی خلائی سفر میں جانے سے پہلے کیا کرتے۔ ترکی میں ماہرین کی ایک ٹیم بھی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ قرآن پاک میں بیان کیے ہوئے ذوالقرنین علیہ السلام ان کے سفروں کی تفصیل اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ انہوں نے یہ تمام سفر ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے میں ہی کیے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہماری ملکی وے اتنی بڑی ہے کہ اس میں اربوں سیارے ایسے موجود ہو سکتے ہیں جہاں پر زندگی موجود ہو۔ ہماری گلیکسی میں کم از کم 2 بلین یعنی 2 ارب سے بھی زیادہ سیارے ہیں۔ اگر ہم ہر سیارے کے گرد ایک ہی یا 2 ہی سیارے گمان کریں تو بھی آپ اندازہ لگائیں کہ سیاروں کی تعداد کس قدر زیادہ ہوگی، اور ان میں سے ایسے سیارے جہاں پر زندگی موجود ہو سکتی ہے وہ کس قدر زیادہ ہوں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے تمام سفر ایسی جگہوں پر کیے جو خلا میں وہ مقامات ہیں جہاں پر زمین کے علاوہ بھی زندگی موجود ہے۔ اگر ہم یاجوج ماجوج کی بات کریں تو کئی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج سے مراد چینی اور روسی لوگ ہیں، جبکہ احادیث میں یاجوج ماجوج کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ چینیوں اور روسیوں سے بالکل مختلف ہے۔ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جب وہ زمین پر آئیں گے تو ایسے آئیں گے جیسے بلندی سے پانی آتا ہے۔ یہی مثال ظاہر کرتی ہے کہ وہ خلا سے آئیں گے اور زمین پر کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ دوسری مثال یہ بھی بتاتی ہے کہ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ وہ زمین کی پوری وسعت کے باوجود بھی یہاں پر ایک ہجوم کی طرح جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں یہاں پر ایک بیماری کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیں گے۔
احادیث میں ذکر ہے کہ یجوج مجوج اس قدر بڑی تعداد میں ہوں گے کہ وہ زمین کے سمندروں کو ہی خشک کر دیں گے۔ انسانوں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، پہلے تو وہ سمندر کا پانی نہیں پی سکتے، اور دوسرا وہ اس قدر زیادہ نہیں پی سکتے کہ سمندر خشک ہی ہو جائے، اس لیے چینی یا روسی یجوج مجوج نہیں ہو سکتے۔ تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب ذوالقرنین علیہ السلام ایسی جگہ پر پہنچے جہاں کے لوگوں نے یجوج مجوج کے حملے کی شکایت کی، تو وہ اصل میں خلا میں کوئی اور سیارہ تھا جہاں پر زندگی موجود ہو۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے اس راستے کو جس پر یجوج مجوج آباد تھی یا جس راستے سے وہ گزر کر حملہ کرتے تھے، اس پورٹل یعنی اس راستے کو بند کر دیا۔ بند کرنے کی ٹیکنالوجی بھی خود ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس تھی۔ انہوں نے اس کے لیے پگھلے ہوئے لوہے اور تانبے کا استعمال کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اکثر ستارے جب مرتے ہیں تو ان کے مرکز میں بے تحاشا لوہا اور تانبا پایا جاتا ہے۔ اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام کی ٹیکنالوجی اتنی جدید تھی کہ انہوں نے مرتے ہوئے سیاروں سے اس پگھلے ہوئے تانبے اور لوہے کو نکال لیا اور اس راستے کو بند کرنے کے لیے اسے استعمال کیا، جس سے یجوج مجوج آ کر حملہ کرتی تھی۔ اتنی بڑی دیوار آج کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ اس زمین پر کہیں بھی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اتنی بڑی تعداد میں کوئی دوسری مخلوق جیسا کہ یجوج مجوج، کہ وہ آج کے دور میں اس قدر بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی ہماری نظروں سے چھپ جائیں۔ تو دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔